بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، عجائب القرآن چینل لے کر حاضر ہوئی آپ کی خدمت میں۔ چینل کا نام عجائب القرآن اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں قرآن پاک سے موجود ریلیٹڈ جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم تک جتنے بھی واقعات قرآن پاک میں رونما ہوئے ہیں ان کا تفصیلاً ذکر بیان کروں گی۔ تو آئیے آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپک کا نام ہے اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کون تھے؟ تو جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے تو ان کے جانے کے بعد عیسائیوں کا بے حد برا حال تھا۔ ان کی حالت نہایت ابتر ہو گئی تھی۔ یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے، خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس۔ بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا وہ اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء تھے۔ افسوس شہر کا نام ہے، جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ صاحب ایمان تھے یعنی کہ ایمان لا چکے تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے غار میں پناہ گزین ہو گئے اور سو گئے، اور سوتے سوتے ان کو کتنا عرصہ گزرا؟ 300 برس تک وہ اسی حالت میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرط غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام لگایا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے صحابہ کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کنندہ کروا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد پر رکھ دیا، اور اسی طرح کئی سلطنتیں گزرتی گئیں۔ وہ بادشاہ جو دقیانوس نامی تھا وہ مر گیا، حکومتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا۔ 68 سال تک وہ بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرتا رہا۔ اسی کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ انتہائی پریشان رہنے لگا۔ تنہائی میں جا کر اپنے رب سے دعائیں مانگتا تھا۔ نہایت بے قراری کے ساتھ وہ دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہوگی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی جو بکریاں تھیں ان کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی اس پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے پریشان ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے، اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے، سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیحہ سے کہا تم بازار جا کر کچھ کھانا لے آؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیحہ غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیحہ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوا، الہی یہ ماجرا کیا ہے کہ شہر میں تو اسلام و ایمان کا نام لینا بھی جرم تھا اور آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا۔ وہ ایک دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ نکال کر دکاندار کو دیا جس کا چلن اب بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی نہیں بچا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہو گیا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ جو دکاندار تھا اس نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا۔ حکام نے اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور بتایا کہ کہاں
کہاں چھپا ہے خزانہ، کہاں سے ملا ہے خزانہ تمہیں؟ یملیحا نے کہا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی روپیہ ہے اور یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہی ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا لگ رہا ہے اور برسوں گزر گئے ہیں، اس سکہ کا چلن تو اب بند ہو گیا ہے اور تم ابھی بھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیحا نے کہا تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ جو ہے اس کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس کے نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس گزر گئے کہ اس نام کا ایک بادشاہ گزرا تھا جو نہایت بے ایمان تھا اور بت پرست تھا۔ یملیحا نے کہا ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھی قریب ہی غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ صحابہ کہف یملیحا کا انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی دیر سے ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیحا گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غل سنا تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق جو تھا وہ بھی برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی ایک جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال سے مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعہ کی اطلاع پہنچا دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو لے کر غار پر پہنچ گیا۔ تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند اقدس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میرے اللہ، میری دعا قبول ہو گئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دیا جس سے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے، اور ہر شخص کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت کرے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے 1 سال کی ایک لکڑی لی، اس کا صندوق بنوایا اور اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس کے اندر رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح آئیں اور اس کی زیارت کریں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ بیان کیے چلتی ہوں۔ ترجمہ: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک نشانی عجیب تھی؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کا سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا دیا، سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال سناتے ہیں، اور وہ چند جوان تھے، اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں زیادہ ہدایت فرمائی۔ واللہ اعلم۔